میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ پلیز اپنی شادی سے پہلے اپنا تھلیسیمیا مائنر کا ٹیسٹ ضرور کروائیں، کیونکہ ہر نارمل دکھنے والا شخص تھلیسیمیا مائنر ہو سکتا ہے. وہ آپ بھی ہو سکتی ہو، آپ بھی اور آپ بھی. تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز شادی سے پہلے تھلیسیمیا مائنر کا ٹیسٹ کروائے، اور اگر آپ کے پارٹنر کو بھی تھلیسیمیا مائنر ہے تو آپ ان سے شادی نہ کریں. السلام علیکم ناظرین، ہاردی وائسز کے ساتھ میں ہوں بی بی شریفہ. کیپٹن نائمہ گل ہیں ہمارے ساتھ. کیپٹن نائمہ گل جو ہے وہ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں گی، ان کی اچیومنٹ کیا ہے اور یہ کیا کر رہی ہیں آج کل، اور کمیونٹی میں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے. اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ کیپٹن کیوں لگا رہی ہیں اپنے نام کے ساتھ. جی، میرا نام کیپٹن نائمہ گل ہے اینڈ آئی ایم فرسٹ لیڈی ایویٹر ان پاکستان آرمی ایویشنز اینڈ آئی ایم آلسو پیشنٹ آف تھلیسیمیا میجر. جیسے کہ میں تھلیسیمیا میجر ہوں تو میرے بچپن سے یہ وش تھی کہ میں آرمی میں جاؤں، آرمی جوائن کروں. مطلب وہ بچوں کی ایک شوق سے ہوتی ہے، میری بھی تھی کہ میں آرمی میں جاؤں گی، پائلٹ بنوں گی. لیکن جب بھی میں یہ ذکر کرتی تھی لوگوں سے کہ میں پائلٹ بنوں گی تو لوگ کہتے تھے کہ تم کیسے پائلٹ بن سکتی ہو ایک تھلیسیمک ہو کے. تو یہ مائنڈ میں میرے تھا کہ تھلیسیمک کے پاس اتنی زیادہ لائف نہیں ہوتی. اس ٹائم پہ یہ بھی کافی تھا کہ اتنی ایج سے زیادہ تھلیسیمک سروائیو نہیں کر سکتے. تو مطلب میری خواہش ایسی ہی رہ جاتی. پھر ماموں نے مجھے کہا کہ نائمہ کیا ہوا اگر تم بڑے ہو کے پائلٹ نہیں بن سکتی، تم ابھی سے بن لو. تو میں نے کہا کہ کیسے ماموں، ابھی میں کیسے بن جاؤں، ابھی تو میں صرف 11 ایئرس کی ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے یہ آئیڈیا دیا کہ ہم جنرل صاحب کو ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں. مطلب ویسے مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلان بنا دیا. تو پھر میں نے جنرل صاحب کو ایک لیٹر لکھا، اس میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. اس ٹائم کے ہمارے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب، ان کو لیٹر پہنچ گیا اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. اور مجھے 23 مارچ 2011 کو پشاور میں اعزازی پائلٹ بنا دیا گیا. زبردست. ان دنوں کیا کر رہی ہیں آپ؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود بھی ایک تھلیسیمک ہوں. تو ایک تھلیسیمک ہو کے دوسرے تھلیسیمکس کو سمجھنا یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ وہی بہتر جان سکتا ہے. تو میری وش تھی کہ میں تھلیسیمینس کی ہیلپ کروں. تو آرمی کی مدد کی بدولت آرمی نے ہماری ہیلپ کی اور آرمی نے سوات میں وجیہہ تھلیسیمیا سینٹر کے نام سے ہم تھلیسیمکس کے لیے ایک سینٹر کھولا، جو اب الحمدللہ 2011 میں وہ سینٹر سٹارٹ ہوا اور اب تک اس میں رجسٹرڈ جو پیشنٹ ہے 586 پلس ہے تھلیسیمیا میجر کی، تھلیسیمیا، ہیموفیلیا، اپلاسٹک انیمیا، گلانزامن کے. تو تھینک یو پاکستان آرمی کہ آپ کی کوششوں کی بدولت ہمیں اتنا اچھا سینٹر ملا. اور میں اسی سینٹر میں ایز اے والنٹیئر، ایز اے ایمبیسڈر کام کر رہی ہوں، تھلیسیمکس کی ہیلپ کر رہی ہوں. اور میں خود بھی مطلب ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ دوسری تھلیسیمک کو بیسٹ ٹریٹمنٹ مل سکے کہ وہ کیسے لائف گزارے. تو میں نے خود بھی پیشنٹس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے جن کو میں لک آفٹر کرتی ہوں، اور ہم دوسرے ڈونر سے بھی بچوں کو اڈاپٹ کرواتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کا ایک آبجیکٹیو یہ تھا کہ بھائی ان بچیوں کی مدد کی جائے یا ان پیشنٹس کی مدد کی جائے جو اس بیماری سے متاثر تھیں. بالکل. اب یہ آئیڈیا ایک دم سے آپ کے ذہن میں آیا، کتنی سپورٹ ملی آپ کے گھر والوں سے آپ کو؟ مجھے گھر والوں سے تو مجھے ابھی تک بھی الحمدللہ تھینک یو. میرے پیرنٹس جو ہے میں ان سب سے زیادہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. صحیح. کہ انہوں نے میری بھی بہت اچھی ٹریٹمنٹ کی ہے. صحیح. ایک تھلیسیمک کی ٹریٹمنٹ کرنا جو وہ ایک بہت مشکل کام ہے، پینفل پروسیس، بہت پینفل بھی ہے، بہت ایکسپینسو بھی ہے. اور ایک تھلیسیمک کو بیسٹ ٹریٹمنٹ دینا یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. تو میرے بابا جانی نے میرے ساتھ بہت مشکلات مطلب کا سامنا کیا ہے. انہوں نے، میں پشاور جاتی تھی بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے ہر 15 دن بعد، انہوں نے کبھی مجھے سوات میں ٹرانسفیوژن نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ سیف بلڈ نہیں ملتا.
بیٹر ٹریٹمنٹ نہیں ملتی تھی. تو اسی وجہ سے کہ مجھے بیسٹ ٹریٹمنٹ ملے وہ مجھے پشاور لے جاتے تھے. تو اسی لیے یہ پشاور جانا پہ یہاں پہ آنا یہ کافی ایک مشکل پروسیس تھا, وہ بھی 6 اور 7 HB میں. پیشنٹ کے لیے اتنا ٹریول کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو اسی وقت سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیوں نہ اللہ کرے کہ سوات میں ایک ایسا سینٹر کھل جائے کہ تھیلیسیمکس کے لیے آسانی ہو جائے. کہ ہم تو چلے جاتے ہیں پشاور, اسلام آباد, بلڈ لگوا لیتے ہیں, لیکن یہاں کے جو غریب لوگ ہیں وہ کیا کریں گے. پہلے یہ سینٹر یہاں پہ کام نہیں کر رہا نہیں, بالکل بھی نہیں کر رہا تھا. یہاں پہ ایسا کوئی خاص سینٹر نہیں تھا جہاں پہ ان کو پراپر ٹریٹمنٹ مل سکے, پراپر بلڈ مل سکے سیف. تو پھر آرمی کی مدد کی بدولت یہاں پہ یہ سینٹر کھلا, اور اب الحمدللہ سے یہاں کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کو دوسری سٹیز نہیں جانا پڑتا. پشاور, اسلام آباد ٹریٹمنٹ کے لیے, بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے, ایون ان کو یہاں پہ فری ٹریٹمنٹ بھی مل رہی ہے. زبردست. کچھ تو ہاسپٹل دے رہی ہے الحمدللہ سے. ہماری جتنی کافی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے تھیلیسیمیا کی, بالکل ہم بھی کافی لک آفٹر کر رہے ہیں پیشنٹس کو, تو وہ ہماری نظر کے سامنے ہے. یہ جو سینٹر آپ نے بنایا ہے جس میں آپ والنٹیئرلی کام کر رہی ہیں, یہ کوئی رجسٹریشن اس کی ہوئی ہے, کوئی آرگنائزیشن ٹائپ کا ہے, یہ جسٹ ایک ایسوسیشن ہے, گروپ ہے کچھ لوگوں کا جو مل کے کام کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ ایک پراپر ایک وجیہہ تھیلیسیمیا سینٹر ہے. وجیہہ ایک پیشنٹ تھی, اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو پھر ہمارے ڈائریکٹر جو تھے انہوں نے سوچا تھا کہ ہم سوات میں ایک تھیلیسیمیا سینٹر کھولیں گے وجیہہ کے نام پہ. وجیہہ کا بون میرو ہوا تھا, اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو بس انہوں نے پھر یہاں پہ سینٹر کھولنے کا سوچا. پھر میں نے اور حفیظ بھائی نے مل کے یہ سینٹر سٹارٹ کیا آرمی کی ہیلپ کی. حفیظ بھائی اصل میں ایک بہت اچھے انسان ہے. انہوں نے یہاں پہ ان بچوں کے لیے سوچا, مطلب کہ وہ ایک فرشتہ بن کے آئے ان تھیلیسیمک بچوں کے لیے. وہ ہمارے ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ہے اور وہ ہی ان سب کو دیکھتے ہیں. آپ کا یہ جو سیٹ اپ ہے, یہ جو وجیہہ کے نام سے جو بنی ہوئی ہے, اس میں کس طرح سے یہ کام کر رہی ہوتی ہے؟ ہمارے پاس جو بھی تھیلیسیمیا میجر کا پیشنٹ آتا ہے اس کے ہم ٹیسٹ دیکھ لیتے ہیں. اس کو تھیلیسیمیا میجر ہے, اس کو ہیموفیلیا ہے, مطلب بلڈ ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیزیز ہو, اس کے حساب سے ہم اس کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ اب ہمارا جو تھیلیسیمیا کا ہے تھیلیسیمیا میجر, تھیلیسیمیا کے میجر کے ہمارے پاس بہت زیادہ پیشنٹس آتے ہیں. تو جب تھیلیسیمیا میجر کا پیشنٹ آ جاتا ہے, وہ ابھی ہمارے پاس سوات تو ہے ہمارا ایریا, ڈسٹرکٹ بنیر, دیر, سوابی سے بھی پیشنٹس آتے ہیں. تو ہم کسی کو بھی ایسا نہیں کہتے کہ نہیں ہم آپ کی رجسٹریشن نہیں کروا سکتے. تو ہم سب کی رجسٹریشن کرواتے ہیں. سب تھیلیسیمک کو یہاں پہ فری ٹریٹمنٹ مل رہی ہے, بیسٹ ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. آپ نے ایک اور بات بھی کی تھی یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے بات کرتے ہوئے کہ ایک پیشنٹ جو اس سارے بیماری سے گزار چکا ہے وہ شاید زیادہ اچھا بریف کر سکے. تو یہ جو آپ سپورٹ دے رہی ہوتی ہیں یہ بیسیکلی سائیکالوجیکل سپورٹ ہے ان پیشنٹس کو, ایسا ہی ہے؟ بالکل. میرے نظر میں ایک تھیلیسیمک دوسرے تھیلیسیمینز کے لیے رول ماڈلز ہوتے ہیں. بالکل, وہ ہمیں دیکھ کے ہی چلتے ہیں. پہلے جو ہمارے پیشنٹس تھے وہ 12 ایئرس سے زیادہ نہیں سروائیو کر سکتے تھے, ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. کیونکہ آپ اگر دوسروں کا بلڈ لگائے تو اس کی وجہ سے تھیلیسیمیا کسی ایک بیماری کا نام نہیں ہے. تھیلیسیمیا بہت ساری بیماریوں کا نام ہے. اس میں ڈائبٹیز, ہیپیٹائٹس سی, HIV, بونز, پھر ہارٹ پرابلم, ایسے کئی سارے پرابلمس. تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈاکٹر کی تو ضرورت ہے, ٹریٹمنٹ کی تو ضرورت ہے, لیکن آپ کو ایک ایسے انسان کی بھی ضرورت ہے جو آپ کو پراپر گائیڈ کر سکے, جو کہ ڈاکٹر سے بہتر آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. تو میں الحمدللہ سے میرے جتنی بھی پیشنٹس ہیں میں سب کو گائیڈ کرتی ہوں. اور ہمارا اپنا ایک کیبنٹ ہے, میں نے ایک کیبنٹ بنایا ہوا ہے ہم سینئرز پیشنٹس کا. اس میں ہر بچے کے پاس 10 پیشنٹس ہے, کسی کے پاس 5 پیشنٹس ہے جو اس کو لک آفٹر کرتا ہے. تو اس حساب سے وہ پیشنٹس بھی چلتے ہیں, تو وہ ان کی سب کی بیسٹ ٹریٹمنٹ پھر ہو جاتی ہے. آپ کے ساتھ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو گروپ ہے جو بیسیکلی پیشنٹ ہی تھے یا سروائیور تھے, تو یہ کتنے لوگ ہیں؟ ہمارا 12 پیشنٹس. پہلے ہماری جو گروپ تھی وہ 20 پیشنٹس کی تھی, لیکن آئرن اوور لوڈ کی وجہ سے اور کافی لیٹ ہمارا سینٹر سٹارٹ ہوا. پہلے وہ لوگ باہر ٹریٹمنٹ کر رہے تھے, تو باقی بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہمارے گروپ میں سے. لیکن ابھی ہماری جو کیبنٹ ہے وہ 12 ممبرس کی ہے. جب آپ نے اس کام کو اسٹارٹ کیا, ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ جہاں پہ آپ نے سپورٹ کی پاکستان آرمی کے حوالے سے جو بات کی,
کوئی ریزسٹنس آپ کی کمیونٹی میں یا آپ کے گاؤں کی سطح پہ کوئی اس طرح سے ریزسٹنس ہوئی؟ الحمدللہ سے مطلب نہ ہی تو مجھے گھر میں کوئی ایسی پرابلم آئی اور نہ ہی ہمارے گاؤں میں یا کہیں، بلکہ سب نے سپورٹ کیا ہے مجھے، سب نے سپورٹ کیا ہے. ابھی بھی میں نے اپنا ایک سوشل ورک سٹارٹ کیا میں نے کہ ہم مطلب جو بھی ڈیزرونگ پیشنٹس ہے، زیادہ ڈیزرونگ جو ہو، جو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، کسی کے بابا نہیں ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، جو زیادہ ڈیزرونگ ہے، اس کو زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو میں ان بچوں کو کسی سے اڈاپٹ کرواتی ہوں. میں نے ابھی وہ کام زیادہ تو سٹارٹ نہیں کیا، میں صرف واٹس ایپ پہ کر رہی ہوں. تو واٹس ایپ میں میرے پاس صرف فیملی ممبرز ہے اور میرے فرینڈز ہیں اور گاؤں کے ہمارے مطلب فیملی ہے، تو سب نے بچوں کو اسپانسر کیا. تو ہر لحاظ سے، ہاسپٹل کے لحاظ ہو، ہیلپ آؤٹ، تو سب کرتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ، میں سب کا شکریہ ادا کروں گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی میں باقی بھی کوئی بچے اس طرح سے ہیں جو اس بیماری سے متاثر ہوئے، آپ کے اپنی سبلنگز میں سے، بہن بھائیوں میں سے؟ میرے بہن بھائیوں میں فرسٹ کزن میں کوئی نہیں ہے، میری سیکنڈ کزنز ہے دو جن کو تھلیسیمیا میجر ہے. میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو تھلیسیمیا میجر کے پیشنٹس ہیں وہ سوات میں ہیں. صحیح. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کزن میرجز زیادہ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ. صحیح. ہم لوگوں کو کہتے بھی ہے کہ نہ کرو شادی، نہ کرو شادی، لیکن نہیں، کزنس کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، کزنس کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے. بالکل کرے آپ، لیکن شادی سے پہلے ایک تھلیسیمیا مائنر کا ٹیسٹ ضرور کروائے. اتنا آسان ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے یا ایک بچی کے لیے یا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی انیشیٹو لینا اور باقی لوگوں کو سوچتے ہوئے؟ کیا یہ ایک آسان فیصلہ ہے؟ نہیں، بالکل آسان فیصلہ تو نہیں ہے، لیکن مطلب جب آپ لوگوں کی جان بچانے کی، مطلب جہاں پہ لوگوں کی جان بچانے کی بات آ جاتی ہے نا، تو پھر اگر وہ چاہے سوات ہو یا فورن کنٹریز یا پاکستان کا کوئی حصہ، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کی راہ میں رکاوٹ بن کے آئے گا، بلکہ وہ آپ کو سپورٹ ہی کرے گا کہ مطلب نہیں، آپ کو کام کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہے، آپ لوگوں کی جان بچا رہی ہے. اور دوسری بات، آپ کے پاس لوگوں کی دعائیں ہوتی ہے، بہت ساری ماں کی دعائیں ہوتی ہے، بہت ساری مطلب پیشنٹس کی دعائیں ہوتی ہے. تو اللہ پاک ایسے حالات پیدا ہی نہیں کرتا، بلکہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. باقی خواتین کے لیے کیا میسج ہوگا یا کیا بچیوں کے لیے کیا میسج ہوگا آپ کا؟ آپ کسی سے بھی کم نہیں ہیں، آپ ایجوکیشن آپ حاصل کریں، کیونکہ اگر آپ ایجوکیشن حاصل کر لیں گے تو آپ لائف میں کچھ بھی کر سکتے ہو، آپ کچھ بھی بن سکتے ہو، آپ بتا سکتے ہو لوگوں کے کہ ہاں ہم بھی کچھ ہے. تو وہ اگر سوات میں زیادہ تر میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی، کیونکہ سوات میں ایجوکیشن کا کافی وہ ہے کہ زیادہ تر فیملیز کی شادی جلدی ہو جاتی ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی لوگ. تو لوگ اگر بچے ایجوکیشن پہ فوکس کریں گے تو لائف ان کی خود بخود ہی بن جاتی ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم ایک باہمت بچی سے ابھی ہماری ملاقات ہوئی. اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ بہت سارا کام کر رہی ہیں. اگر ہم کہیں کہ وہ باقی بچیوں کے لیے مشعل راہ ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے بہت سارا کام کیا ہوا ہے. خواتین کے لیے یا بچیوں کے لیے کام کرنا مشکل نہیں ہے. ہاں، ان کے ارادے کی پختگی ہونی چاہیے اور ان کی ہمت ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کمٹمنٹ ہو کہ وہ اب جو کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اس کو جاری بھی رکھیں اور آخر تک لے کے جائیں. بہت شکریہ نائمہ.